علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بات کہتی ہیں کہ حج کے سفر میں اور منی میں نمازوں کی سنتیں ادا کرنی ہوں گی۔ اگر ایک عورت نوافل ادا کر رہی ہو اور برابر میں شوہر یا بھائی آ کر نماز ادا کرنے لگیں تو کیا ان کی نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کیا حج کے سفر میں یا منی میں نمازوں کی سنتیں ادا کرنی ہوں گی، تو اس سلسلے میں ہونا چاہیے کہ مسافر، چاہے حج کا سفر ہو چاہے عام سفر ہو، سفر میں جو مسافر کے لیے ہے اس کے لیے جو نوافل پڑھنا چاہے وہ پڑھ۔ نوافل کا ترک کرنا یہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ نوافل کو ترک، الا ہے کہ جو ہے سنت راتبہ، سنت مؤکدہ جو ظہر سے کی نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے مغرب اور عشاء کے بعد کی سنتیں۔ سنن راتبہ جو ہے یہ جو ہے ان دونوں ظہر اور اسی طرح مغرب اور عشاء میں جو سنت مؤکدہ ہے جسے کہتے ہیں، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، تو یہ جو ہے سنن راتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا وارد نہیں پڑھتے تھے آپ۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں تو مسافر اس کو پڑھے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 680، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی راتبۃ الفجر فی السفر، اللہ کے فجر کی سنت سفر میں بھی آپ نے پڑھی ہے، آپ پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق روایت ہے، بخاری میں 357 نمبر اور مسلم میں 336 نمبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الضحیٰ 8 رکعات فی مکہ یوم فتح اللہ علیہ مکہ، یعنی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ 8 رکعات پڑھی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں وطر پڑھی ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1000۔ تو وطر فجر کی سنت، یہ سنن راتبہ میں سے، مؤکدہ میں سے، اس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی کرتے تھے۔ صلاۃ الضحیٰ آپ نے سفر میں پڑھی ہے۔ اسی طرح مطلق نوافل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑھتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنن مؤکدہ جو ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے سنت میں غور کیا تو مجھے جو چیز جو ہے ہمارے سامنے آئی کہ ظہر کی سنت اور مغرب و عشاء کی سنت جو ہے نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، سنن ہیں، تو وہ پڑھیں گے، جیسے فجر کی سنت ہے، وطر ہے، اسی طرح تہجد کی نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، تحیۃ المسجد ہے، اسی طریقے سے تحیۃ الوضو ہے، جو ہے جسے مطلق نوافل بھی پڑھیں گے، جو ہے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 15 صفحہ 258۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1102 اور اسے صحیح مسلم حدیث نمبر 689۔ حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں صحبت ابن عمر فی طریق مکہ کے سفر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی 2 رکعت، پھر آپ متوجہ ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ متوجہ ہوئے، چل پڑے، جو ہے جا رہا لو اپنے کجاوے میں پہنچے، وہ جلسہ معه، ہم آ کے بیٹھ گئے، جو ہے آپ اپنے خیمے میں آئے، وہاں کہتے ہیں ہم جا کر کے ہم بھی بیٹھ گئے۔ اور تو اتنے میں جو ہے کہتے ہیں لوگوں کو ملتفت ہوئے، دیکھا لوگوں کو کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، فقال ما يصنع هؤلاء، یعنی پڑھ کے چلے آئے اپنے خیمے میں اور دیکھا کہ کچھ لوگ نماز میں لگے ہوئے ہیں، تو پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔
قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتی، اگر یہ سنتیں پڑھنی ہوتی تو نماز کیوں نہ پوری پڑھ لیتا، میں پوری نماز پڑھ لیتا. جب فرض 4 کے بجائے 2 ہو گئی ظہر میں اور عشاء میں عصر میں، تو پھر سنت کا کیا معاملہ ہے؟ جب فرض اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی سفر کی وجہ سے، تو سنتیں بھی بدرجہ اولیٰ جو ہے معاف ہیں. کہتے ہیں اگر میں لو کنت مسبحا، اگر میں سنتیں مجھے پڑھنی ہوتی تو میں اپنی نماز پوری کر لیتا، 2 کے بجائے 4 پڑھتا. یا ابن اخی، پھر فرمایا ہے میرے بھتیجے، انی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ نے 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی ظہر کو، عصر کو اور عشاء کو 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، سنتیں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ کو آپ پیارے ہو گئے، یعنی آپ کی وفات ہوگی. وہ صاحب تو ابا بکر فلم یزید علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، میں ابو بکر کے ساتھ رہا، آپ نے بھی وفات تک 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. وہ صاحب تو عمر فلم یزید علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، اور میں عمر کے ساتھ بھی رہا تو آپ نے بھی وفات تک 2 رکعت سے زیادہ سفر میں نہیں پڑھی. ثم صاحب تو عثمان، پھر عثمان کے ساتھ رہا، فلم یزید علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، آپ نے 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی. اور اللہ کے تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. تو یہ جو ہے ہونا چاہیے کہ ظہر کی سنت، اسی طرح اور کوئی سنت نہیں ہے، صرف سفر میں فجر کی سنت، سنن راتبہ میں سے، اور وتر کی نماز کا اہتمام کریں گے، اور سنن موقدہ میں سے جو ہر نماز کے ساتھ. اس کے علاوہ دوسری نمازیں چاہے تہجد کی نماز ہے یا اسی طرح صلاۃ الضحیٰ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، ان تمام کا اہتمام کیا جائے گا، اہتمام کیا جائے گا. لیکن یہ جو سنن راتبہ ہیں ان میں سے صرف فجر کی سنت اور عشاء کی وتر کی نماز کا اہتمام ہوگا، باقی سنتیں سب معاف ہے مسافر سے. جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، نہ ابو بکر سے، نہ عمر سے، نہ عثمان سے یہ چیزیں ثابت ہیں. جو ہے اسی طرح آپ کا دوسرا سوال جو یہاں پر ہے کہ اگر ایک عورت نوافل ادا کر رہی ہو اور برابر میں شوہر یا بھائی آ کر نماز ادا کرنے لگے تو کیا ان کی نماز ادا ہو جائے؟ نماز تو ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ان کو ذرا پڑے کھڑا ہونا چاہیے، دور کھڑا ہونا چاہیے، دور جو ہے کھڑا ہونا چاہیے، مل کر کے نہیں نماز پڑھنی چاہیے، خواتین سے الگ رہنا چاہیے. جو ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس سلسلے میں جو آپ کا طریقہ رہا ہے صف بندی کا، خاص طور سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی صف الگ لگواتی تھی، گرچہ وہ محارم ہی کیوں نہ ہوں، ان کی صف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الگ جو ہے قائم کرتے تھے، عورت کی صف الگ. چانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی به بأمه او خالته قال فاقامني عن يمينه وقام المرأة خلفنا، کہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، مجھے اور میری ماں کو یا میری خالہ کو، تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دائیں کھڑا کیا اور عورت کو پیچھے کھڑا کیا. حالانکہ حضرت انس کی وہ محرم تھے، حضرت کی ماں تھی یا خالہ تھی، دونوں کو ملا کر صف ہو سکتی تھی، لیکن ان کو ایک صف میں نے آپ نے نہیں کھڑا کیا، بلکہ حضرت انس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور عورت کو جو ہے پیچھے اکیلے کھڑا کیا. تو اس سے جو ہے یہ روایت جیسا واضح ہے، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی،
بخاری میں 727 نمبر اور مسلم میں 660 نمبر، ابو داؤد میں 776 اور نسائی جلد نمبر 2 صفحہ 102 نمبر کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ مرد کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے نماز میں، چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کے پڑھ لیا تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔